اللہ 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 اللہ۔ اور ایک بات آج میں آپ کو سناؤں گا، آپ کا دل حیران ہو جائے گا کہ جو اللہ پر بھروسہ کرے۔ اچھا، ابھی یہ جو مہنگائی آئی ہے، گیس، پیٹرول، ڈیزل، بہت جگہ فیکٹریوں اور ملوں میں جو 8 دن کام ہوتا تھا، 7 دن کام ہوتا تھا، لگاتار کام ہوتا تھا، اب 4 دن کا کام ہو گیا۔ اچھا، ہم لوگ بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں، ہاں یا نہ؟ ارے بولو نا، ہاں یا نا؟ وقت بہت کم ہے، ڈسکس کرتے نہیں کرتے؟ کرتے، بیٹھے بیٹھے کہے گا میں نے موبائل میں یہ دیکھا، ہاں ایسا ہوا، وہ ابھی نرم پڑ گیا، وہ نرم پڑ گیا، لیکن وہ ابھی تک گرم ہے۔ بولو یہ ہو رہا ہے ڈسکس ہمارا؟ ہاں بولو یا نہ بولو؟ ہو رہا۔ میں ایک سوال پوچھوں، ہم میں سے کس نے مشورہ مانگا؟ ہم سے کسی نے مشورہ مانگا؟ جو نرم پڑ گیا وہ مشورہ مانگتا ہے ہم سے، اور جو ابھی بھی گرم ہے وہ ہم سے مشورہ مانگ رہا ہے؟ نہیں بولو، ہم سے مشورہ مانگ رہا ہے۔ اچھا، آج نہیں مانگا، 4-5 دن کے بعد کہے گا اجمیری مسجد والو آ جاؤ، آ کے مشورہ دو، کرے گا ایسا؟ اچھا، ہم جائیں گے تو ہم کو انٹری ملے گی وہاں پہ؟ تو جب ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے تو کائے کو ٹائم بگاڑتے ہو؟ ہماری جب ویلیو ہی نہیں ہے ان کے نظر میں، نہ وہ ہم سے مشورہ مانگتے ہیں، نہ ہمارے اندر مشورہ دینے کی طاقت ہے، نہ وہ ہمیں بلائیں گے، اور اگر ہم زبردستی جائیں گے تو ہم کو انٹری بھی نہیں دیں گے، ہمارے چہرے پر بھی نہیں تھوکیں گے۔ تو یہ سب ڈسکس کرنا اور موبائل دیکھنا، اور اس کو میسج، اس کو میسج، اس کو میسج، اس کو میسج، ادھر میسج، ادھر میسج، اس سے اچھا ادھر میسج بھیجو نا۔ ادھر کدھر؟ کون ہم میں سے ایسا کیا کہ جب سے یہ حالات رمضان کے بیچ میں سے یہ حالات شروع ہوئے، ہم میں سے کون ایسا ہے جس نے مسواک کیا ہو، 2 رکعت نماز پڑھی ہو، اور اللہ کو کہا اللہ حالات بہت خطرناک ہے، اللہ یہ امت کے جان مال کی حفاظت فرما لے، ایمان کی حفاظت فرما لے، اللہ عورتیں بیوہ ہو رہی، بچے یتیم ہو رہے، بیچارے جو بے قصور ہے وہ مارے جا رہے، کسی کے اوپر بم جا رہا، کسی کے اوپر میزائل جا رہا، اللہ حفاظت فرما دے۔ پڑھا 2 رکعت نماز، ڈسکس کرنے بولو بہت تیار، لوگوں کی باتیں اچھالنے بولو بہت تیار، اپنا اللہ کے ساتھ کیا معاملہ؟ آپ کو معلوم ہے میں جو واقعہ سنانے جا رہا ہوں، وقت ہے نا مولانا؟ ہاں، میرے کو اجمیری مسجد میں بہت ڈراتے بھائی، کوئی مسجد میں اتنا نہیں ڈراتے جتنا یہ مسجد، محمدی مسجد میں میرے کو بہت ڈراتے بھائی، کہ ذرا بھی 1 منٹ بھی اوپر ہوئی تو پھانسی کا پھندا گلے میں لٹکا دیا جائے گا۔ لیکن میں جو واقعہ سنانے جا رہا ہوں، دیر ہو جاوے تو بھی برداشت کرنا، بہت پیارا واقعہ سنانے جا رہا ہوں، کہ جو حق پر ہوتا ہے نا، بولو جو کس پر ہوتا ہے؟ جس کا معاملہ اللہ کے ساتھ صاف ہوتا ہے، قسم اللہ کی اس کا کوئی بال بھی بیکار نہیں کر سکتا۔ آپ کو معلوم جب انگریزوں کا دور تھا، برٹش حکومت، انگریزوں کا دور انڈیا میں، ایسٹ انڈیا کمپنی، جب انگریزوں کا دور تھا، اس وقت جو سارا مال جو تھا، مال جس کو کہتے ہیں بینک کا انتظام، مالیات کا انتظام، اس وقت ایک اللہ کے ولی کو دیا گیا تھا جن کا نام تھا شیخ سراج الحق چشتی رحمت اللہ علیہ۔ بولو کیا نام؟ نام یاد رکھنا، شیخ سراج الحق چشتی رحمت۔ اب وہ اللہ کے ولی تھے، ان کا اللہ سے معاملہ بڑا زبردست تھا، اور وہ مالیات کا انتظام کرتے تھے، اور ایسا زبردست انتظام عثمان بھائی، ایسا زبردست انتظام کہ نہ کسی نیچے والے کو کھانے دے نہ کسی اوپر والے کو کھانے، کوئی رشوت نہیں، کوئی بیچ میں ہاتھ مارنے کا نہیں جو آج کل ہوتا ہے، کوئی رشوت نہیں، کوئی کرپشن نہیں، نہ نیچے والا کوئی ہاتھ مارے نہ اوپر والا کوئی ہاتھ مارے، پیسے کا، دانے دانے کا حساب۔ بہت مشہور ہو گئے تھے شیخ سراج الحق چشتی، لوگ قسمیں کھاتے تھے کہ ان کی امانت داری پر کوئی انگلی اٹھا، لیکن معاملہ کیا ہوتا ہے، نیچے والوں کو کھانے نہیں ملے، اوپر والوں کو کھانے، اور یہ کسی کو کھانے دے بھی نہیں حرام کا، تو سب نے مل کے مشورہ کیا ان کا ٹرانسفر کر دینا چاہیے، جب بھی کوئی صحیح ہوئے تو اس کا کیا کرو، ٹرانسفر کر دو یا سسپینڈ کر دو، یا پھر ان کو نوکری پہ سے ہٹاؤ یا ان کا ٹرانسفر کر دو، کیونکہ اللہ کا بندہ نہ کھاتا ہے نہ کھانے دیتا ہے، ہم کو بھی کچھ کھانے نہیں دیتا ہے۔ لوگوں نے بہت کوشش کی، مگر شیخ سراج الحق چشتی کا ایمان مضبوط کہ اس وقت میں کھاؤں گا تو قیامت میں مصطفیٰ کو کیا جواب دوں گا، بولو سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معلوم ہے ان لوگوں نے پورا کیس دائر کیا ان کے خلاف،
باقاعدہ بڑا ڈاکیومنٹ تیار کیا، رجسٹر تیار کیا اور جج کے ٹیبل پر رکھا، اور اس میں زبردستی ان کے اوپر فراڈ کا انتظام، ان کے اوپر الزام لگایا، یہ فراڈ کرتے ہیں، یہ رشوت لیتے ہیں، یہ کرپشن کرتے ہیں، یہ ڈاکیومنٹ ادھر کے ادھر بدلتے ہیں۔ چلو اب کورٹ میں ان کے خلاف سب وکیل کھڑے ہیں، جج بیٹھا ہے، ان کا بلاوا آتا ہے کہ بلاؤ، حاضر ہو، شیخ سراج الحق چشتی حاضر ہو جائے۔ ان کو جب پتا چلا، یہ اپنی گھوڑی پر بیٹھے، وہ زمانے میں یہ بائک وائک نہیں تھی، کیا تھا؟ گھوڑی تھی، گھوڑی ہوتے تھے، اونٹ اٹھنی ہوتے تھے، اپنے گھوڑی پر بیٹھے اور وہاں کورٹ کے پاس گئے، گھوڑی کو باہر باندھا اور سیدھے اندر عدالت میں پہنچ گئے۔ بولو کہاں پہنچ گئے؟ عدالت میں پہنچ گئے۔ عدالت میں پہنچنے کے بعد جج نے کہا تمہارے اوپر بہت الزام ہے۔ پہلا الزام ہے کہ تم فراڈ کرتے ہو، نمبر 2 تم کرپشن کرتے ہو، نمبر 3 تم انڈر ٹیبل پیسے کماتے ہو، اور نمبر 4 تم کھاتے ہو، کسی اور کو کھانے نہیں دیتے ہو۔ بہت سارے الزامات ہیں، سارے ڈاکیومنٹ۔ شیخ سراج الحق نے کہا ٹھیک ہے تو میں بات شروع کروں۔ کہا تمہارا وکیل بات کرے گا؟ کہا کوئی وکیل نہیں۔ کہا کوئی وکیل نہیں لائے؟ یہ تمہارے اپوزیشن والے وکیلوں کی جماعت لے کر آئے، تم کوئی وکیل نہیں لائے؟ کہا ایک وکیل لایا ہوں۔ کہا کون؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ ایک وکیل لایا ہوں، وہ میرا۔ تو وہ جج تو انگریزی جج تھا، انگریز تھا، برٹش کا تھا، کہنے لگا بتاؤ بات شروع کرو، تمہارے پاس تو وکیل نہیں ہے، تم ہی بات شروع کرو۔ انہوں نے کہا میں بات کروں کہ میری گھوڑی بات کرے؟ میں بات کروں کہ میری؟ وہ انگریز جج گھوڑی بات کرے؟ بے زبان جانور بات کرے؟ کہا آپ پرمیشن دو عدالت میں حاضر کروں۔ اب وہ انگریز جج کے بھی دماغ میں کچھ کچھ ہونے لگا۔ کہا لاؤ لاؤ، یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ عدالت میں کیا آ رہی ہے؟ گھوڑی آ رہی ہے، ہٹی کٹی گھوڑی۔ وہ عدالت کے اندر داخل ہو گئی۔ اب جج نے بڑے غصے میں کہا کہ پہلی مرتبہ جانور کورٹ میں آیا ہے، وہ بھی انگریز کی کورٹ میں، بتاؤ یہ کیا گھوڑی کیا؟ کہا ایک کام کرو، گھوڑی تو بے زبان ہے، کہیں سے چوری کر کے چارہ لاؤ۔ چوری کر کے کیا لاؤ؟ چارہ آتا ہے نا جو جانور کھاتا ہے، چارہ کہیں سے چوری کرو اور لے کر آؤ۔ بس وہ جج نے حکم دیا، 2-4 کو بھیجا کہ جاؤ چوری کرو اور جتنا جلدی ملے چارہ لے کر آؤ۔ اب چوری کر کے چارہ لایا گیا اور کہا کہ چلو اب یہ چارہ آ گیا، میری گھوڑی کے سامنے رکھو۔ جب گھوڑی کے سامنے رکھا، گھوڑی نے غصے میں منہ پھیر دیا۔ بولو غصے میں منہ پھیر دیا۔ تو دوسرے وکیل جو تھے نا وہ سمجھ گئے، وہ کہنے لگے اصل میں یہ گھوڑی کو خوب کھلا پلا کے لائے، یہ خوب کھلا پلا کے لائے، اس نے گھوڑی ابھی کھانے کو تیار۔ آپ لوگ جلدی مت کرو، اب جس کے یہاں سے تم نے چوری کیا اس کے مالک کو بلاؤ۔ جس کے یہاں سے چوری ہوئی نا، کیونکہ اس کو تو معلوم ہی نہیں مالک کو چوری ہوئی ہے، مالک کو بلاؤ۔ جب وہ مالک کو حاضر کیا گیا تو شیخ سراج الحق نے کہا دیکھ تیرے یہاں سے چارہ چوری ہوا ہے، تیرے یہاں سے چارہ چوری ہوا ہے اور یہ حرام ہے، چوری کا مال کھانا۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ تو اجازت دے دے کہ کھلاؤ تمہاری گھوڑی کو، یا تو میرے پاس سے پیسہ لے لے اتنے چارے کا، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ حلال ہو جائے گا۔ تو وہ جو آیا تھا اس نے پورے کوٹ کو بھرما بھرم دیکھا، تو اس نے کہا نا میں نے دے دیا، حلال 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 حلال، جاؤ۔ جیسے حلال کہا، گھوڑی نے وہی چارہ کھانا شروع کر دیا۔ بولو سبحان اللہ۔ گھوڑی نے جب چارہ کھانا شروع کیا تو شیخ سراج الحق نے کہا جس کا جانور اللہ کی قسم حرام نہ کھاتا ہو، اس کا مالک کیسے حرام کھائے گا؟ وہ جج کھڑا ہو گیا، انگریزی جج کھڑا ہو گیا، شیخ سراج الحق کو گلے لگایا، آنکھوں میں آنسو تھے، کہا تو بھی سچا، تیری گھوڑی بھی سچی، تیرا اسلام بھی سچا، تیرا مصطفیٰ بھی سچا اور تیرا اللہ بھی سچا۔ جب تک تو زندہ رہے گا یہ مالیات کا انتظام تیرے پاس ہی رہے گا۔ میرے پیارو، جو اللہ سے تعلق رکھتا ہے نا وہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے۔ آج ہم لوگ یہ مہنگائی میں پریشان کیوں ہے؟ کیونکہ ہمارا لوگوں سے تعلق ہے، اللہ سے تعلق۔ دکان نہیں چلی، لوگوں میں شکایت، نقصان ہو گیا، لوگوں میں شکایت۔ تم اللہ کی شکایت کرتے ہوں گے، اللہ کو اچھا لگتا ہوگا؟ اللہ کہتا ہوگا میرا بندہ، او میرا بندہ، کبھی بھوکا سلایا، کبھی پیاسا تڑپایا، کبھی تیرے بدن سے کپڑے چھینے، تیرے کو روٹی دی، کپڑا دیا، مکان دیا، کچھ حالات آ گئے تو اللہ سے بھروسہ ختم ہوتا چلا۔ اس لیے آج پہلی بات پکی کر لو، بولو اللہ پر بھروسہ، بولو پورا کرو گے انشاءاللہ، نہیں ساتھ میں بولو نہ کرو گے انشاءاللہ۔